صوبائی سندھ میں متاثر ہوئے ہیں۔ 2.5 ملین افراد ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، لگ بھگ جو کہ 5 لاکھ خاندان بنتے ہیں۔ 1 ملین ایکڑ زرعی زمین آپ کی متاثر ہوئی ہے۔ آپ کا جو کراپ ہے 10 لاکھ ایکڑ پر وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور اندرون سندھ کے تقریباً 15,000 ولیجز ہیں جو کہ پانی سے زیر آب آئے ہیں۔ ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے جو ریلیف کمشنرز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے۔ لوگوں کو، خاندانوں کو ٹینٹس میں منتقل کیا گیا ہے، ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ان کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح 2010-2011 نے وفاق نے صوبائی حکومت کی مدد کی تھی تاکہ عوام کو میکزیمم ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے، میں ایک بار پھر اس ڈیمانڈ کو دہرانا چاہوں گا، اور یہ ڈیمانڈ دہراتے ہوئے وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مشکل وقت میں جہاں بلاول بھٹو زرداری سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں، اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی سندھ کی عوام کے ساتھ ہوں اور اس طرح کے ہنگامی دورے کریں، تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو تسلی ہوگی کہ ہاں میری سندھ حکومت بھی میرے ساتھ ہے، میری وفاقی حکومت بھی میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ میری تکالیف کا، دکھوں کا مداوع فوری طور پر حکومت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی لونز ہیں ان کو معاف کرنے کی بات کی گئی ہے، تو وہ لیٹر ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ میں ایک بار پھر زور دینا چاہوں گا کہ اس میں جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں وہ بڑی جینوئن لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، جس سے ایک عام آدمی کو، صوبہ سندھ میں بسنے والے آدمی کو جو بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، اس کو ہم ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو کیش ٹرانسفرز کی بات وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت سے کی ہے، وزیر اعظم سے کی ہے، اگر وہ اس مشکل وقت پر کیا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں انسانی خدمت بھی ہوگی اور لوگوں کی تکالیف میں کمی ہم لا سکیں گے۔ تو پروونشل گورنمنٹ وفاقی حکومت کی سپورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، مدد کی طرف دیکھ رہی ہے، تاکہ مل کر ہم کام کر سکیں اور جو کوئی بھی ریلیف ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں وہ ساتھ کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اعلانات تو بہت کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ پر نظر ڈالیں تو جو وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ جو اعلانات کیے گئے ان اعلانات کو پورا نہیں کیا گیا۔ 162 ارب روپے کا اعلان کراچی کی ترقی کے لیے ترقیاتی فنڈز کی شکل میں عمران خان صاحب نے کیا تھا اعلان، غالباً فروری 2019 میں، اور ساری سندھ حکومت نے اس اعلان کو ویلکم کیا تھا۔ اور ویلکم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی صرف صوبہ سندھ کا دارالخلافہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا کمرشل انڈسٹریل کیپٹل ہے۔ پاکستان کو 70% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ تو جہاں مقامی حکومتیں کام کر رہی ہیں، جہاں صوبائی حکومت کام کر رہی ہے، اگر وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی تو میں سمجھتا ہوں تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ کلیکٹیولی کراچی کے معاملات کو حل کر پائیں گے اور کراچی کے اندر سسٹینیبل چینج آ پائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کراچی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ کراچی کسی ایک ادارے کے اندر کام نہیں کرتا۔ کراچی کے اندر مقامی حکومتیں بھی ہیں، صوبائی حکومت بھی ہے، اور وفاقی حکومت کے اداروں کا بھی اسٹیک ہے۔ تو جب تک وفاق دلچسپی نہیں لے گا کراچی کے معاملات کو حل کرنے میں، تب تک میں سمجھتا ہوں سسٹینیبل چینج کراچی شہر میں نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے ماضی کی تمام تلخیوں کو سائیڈ میں رکھ کے، تمام مایوسی کو سائیڈ میں رکھ کے، ابو پالیٹکس، کیپنگ دی انٹرسٹ آف کراچی پیراماؤنٹ، سندھ حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھی تاکہ میننگ فل ڈائلاگ کیا جا سکے
اور وہ معاملات طے کیے جا سکیں کہ کس طریقے سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکے. اور جہاں میں اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں کہ میری حکومت نے خیر سگالی کے طور پر، گریس کے طور پر تمام رنجشوں کو بالائے طاق رکھ کے اچھی نیت کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھی، اسی ٹون میں میں وفاقی حکومت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت نے بھی کراچی کے معاملات پر سنجیدگی دکھائی اور آمادگی کا اظہار کیا کہ آئیے مل کر کام کرتے ہیں. اور اس اسپرٹ کے ساتھ دونوں حکومتوں نے مل کر ایک پلان چاک آؤٹ کیا کہ کون کیا کیا کام کرے گا. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ جو موجودہ فائنینشیل حالات ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا صوبہ سندھ کے ہوں، کوئی بھی اعلان اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس فسکل سپیس اویلیبل نہ ہو. اور فسکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے بات کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سال سے سندھ حکومت بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے فورن ایجنسیز سے بات کر رہی تھی، نیگوشیٹ کر رہی تھی، انگیج کر رہی تھی، اور بہت سارے کام صرف پیپر پر نہیں تھے، وہ اب فائنل سٹیجز پر آ گئے تھے. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلی جمعرات کو پریس کانفرنس کی اور آپ تمام دوستوں کے سامنے اپنا پلان بتایا کہ کراچی شہر کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ حکومت جن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس میں وہ پروجیکٹ جو امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، وہ پروجیکٹ جو کہ کنسیو کیے جا چکے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جس کے اوپر فورن فنڈنگ ارینج کی جا چکی ہے، ان تمام کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھی. آپ تمام دوست وہاں موجود تھے. ٹوٹل کوانٹم حجم اس انویسٹمنٹ کا 802 ارب روپے تھا. وہ تمام ڈیٹیلز وزیر اعلیٰ سندھ نے آپ کے سامنے رکھی اور اس امید کا اظہار کیا کہ جس طرح پروونشل گورنمنٹ اس فنڈنگ کو ارینج کر رہی ہے 802 ارب روپے کو، اس چیز کو وفاقی حکومت میچ کرے گی. یہ ریکویسٹ تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی، جو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے. وفاقی حکومت ایکسیپٹ کرے نہ کرے وہ وفاقی حکومت کا کام ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنا، ریکویسٹ کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پلان کو بھی پبلک کیا، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کی. اگلے روز جمعے کے روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی پریس کانفرنس کی بارش کے حوالے سے، اور اس پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ سندھ حکومت 802 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے، اور وہ کوئی 1 سال کا پیکج نہیں ہے. اس کو واضح کیا گیا تھا کہ یہ 5 سال پر محیط ایک پلان ہے جس کے تحت کراچی کے سیوریج کے مسائل کو، پانی کے مسائل کو، انفراسٹرکچر کے مسائل کو، ماس ٹرانزٹ کے مسائل کو، کراچی کے اوور آل آؤٹ لک کو سندھ حکومت بہتر کرے گی، اور طریقہ کار کیا ہوگا، تمام تفصیلات شیئر کی گئیں. اور انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کی اس کنٹریبیوشن کو میچ کرے گی، کیونکہ کراچی ہم سب کا ہے. ہفتے کو ایک اچھے ماحول میں میٹنگ ہوتی ہے، ایک اچھی نیت کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان 1100 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہیں. ایک بہت اچھی چیز ہے یہ کہ انشاءاللہ اگر یہ اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کراچی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کراچی کی وہ تبدیل ہوگی، اس میں بہتری آئے گی. وفاق اپنا کردار ادا کرے گی، صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعظم نے جب یہ اعلان کیا، وہ ایک منفرد پریس کانفرنس تھی جہاں پہ صحافی الاؤڈ نہیں تھے، تو آپ لوگ سوال وزیر اعظم سے پوچھ نہیں پائے. تو جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی تو آپ صحافیوں نے، جو بزنس مین وزیر اعظم سے ملے تھے، جو پی ٹی آئی کے دوست وزیر اعظم سے ملے تھے، اور جو سندھ حکومت کے لوگ وزیر اعظم سے ملے تھے، ان سب سے سوال کیا کہ جی 1100 ارب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، 800 ارب آپ لوگ دے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ 1900 ارب روپے
کراچی میں انویسٹ ہونے جا رہے ہیں تو کراچی کی تو تقدیر تبدیل ہو جائے گی. تو تب میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی واضح کیا، اوروں نے بھی واضح کیا کہ یہ جو 1100 ارب ہیں اس کے اندر 802 ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں. اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ فیکٹس تھے جو بیان کیے گئے. اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے، چونکہ ایک بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی وزیر اعظم کے پیکج کے حوالے سے، وزیر اعظم کے وزٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا پہ جب بہت ساری بات کی گئی کہ جی وعدے تو اتنے سارے کیے گئے تھے لیکن یہ کنٹریبیوشن تو بہت ہی ایک منیمل اماؤنٹ وفاق دے رہا ہے، بڑا کنٹریبیوشن تو پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے آ رہا ہے. تو پھر اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کی گئی. ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اچھے ماحول میں معاملات آگے بڑھے. ہم نے یہ کہا کہ بھائی کریڈٹ چھوڑیں، ڈسکریڈٹ چھوڑیں، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کریں، اور جب کام ہوگا کراچی کی عوام فیصلہ کرے گی یہ کام کس نے کیا، خدمت کس نے کی، اعلانات کس نے کی. تو جو تنقید میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کی گئی، اس کے جواب میں اتوار کو پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء نے اگین اس اسپرٹ کو تو آگے لے کے گئے، لیکن تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 1100 ارب میں 62% جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے اور 38% جو ہے صوبائی حکومت کا ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ وفاق تو صرف 300 ارب دے رہے. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، بہت احترام کے ساتھ، کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 802 ارب روپے کا اعلان پہلے کر دیا تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے 802 ارب روپے کا ذکر پہلے کر دیا تھا اور آپ تمام دوستوں کے سامنے کیا تھا. تو آپ لوگ سوال تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ نے جب سوال پوچھا تو یہ چیز سامنے آ گئی. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے تو میں اس کی وضاحت کل بھی میں نے کی ہے، میں آج ایک بار پھر وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے. میں نے آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پراپر ورکنگ پیپر ہے جو کہ شیئر ہوا تھا، ہماری بھی کنٹریبیوشن، ان کی بھی کنٹریبیوشن. اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے، 362.9 بلین روپیز، اور 362.9 بلین میں سے 260 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کے تھرو کیے جائیں گے، اور جو ریمیننگ 103 ارب روپے ہے وہ وفاقی حکومت خود فنڈ کرے گی. یعنی کہ ان کی پی ایچ ڈی پی سے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے 103 ارب روپے وہ کراچی میں انویسٹ کریں گے اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس، 3 سال میں. یعنی کہ سالانہ 33 ارب روپے وہ کراچی میں انویسٹ کریں گے، جس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ کم از کم ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اعلان انہوں نے 1 سال کا، وہ آپ کو یاد ہوگا 162 ارب روپے کیا تھا، کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب عملی اعتبار پہ کاغذی چیز کی ہے تو وہ 103 ارب روپے کراچی کے لیے رکھ رہے ہیں. 3 سال میں سالانہ آ گیا 33 ارب روپے، اور کریڈٹ وہ یہ ہے کہ 62% انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ 62% بنا کیسے رہے، میں اس کی بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں. اچھا، 1100 ارب میں 362 ان کے ہو گئے، 362.9 ارب روپے، اور 749.9 بلین سندھ حکومت کے ہو گئے. یہ ایگزیکٹ اس کی بائیفرکیشن ہے، 749.9 بلین یعنی کہ 749.9 ارب سندھ حکومت کے. اس میں جو فنڈنگ ہے اس کے کچھ ٹیئرز ہیں، کیونکہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اعلانات تو کرتے ہیں، ان کو پورا کیسے کریں گے، آپ یہ فنڈنگ کیسے ارینج کریں گے، بیکاز ہماری اینول ڈیولپمنٹ کا حجم تو اتنا نہیں ہے.
تو آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر جو ہمارا 750 ارب روپے کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کچھ شارٹ ٹرم ٹارگیٹس ہیں جس کو آپ 1 سال میں بہتری دیکھیں گے، کچھ میڈیم ٹرم ہے جو 2 سے 3 سال میں دیکھیں گے، اور جو لانگ ٹرم ہے وہ 5 سال میں دیکھیں گے۔ تو یہ جو 750 ارب کی انویسٹمنٹ ہے وہ 1 سال میں نہیں ہو رہی، اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن اس تمام کی ریسورس ایلوکیشن موجود ہے، جو میں آپ کو ابھی تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کون کون سی چیزیں ہم امیڈیٹلی کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو ڈیلیوریبلس پتہ ہو جائیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو فوری طور پر ہو سکتی ہیں اور جو فوری طور پر نہیں ہو سکتی۔ ہمارا اپنے بجٹ سے اخراجات ہم کر رہے ہیں، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ فنڈنگ ہے وہ شامل ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو سندھ کی عوام کا پیسہ، جو ملیر کی عوام کا پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہے بحریہ ٹاؤن کیس کا، وہ پیسہ شامل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو چیزوں کو ٹوسٹ کر رہی ہے وہ ٹوسٹ اس طریقے سے، اور میں بڑے احترام کے ساتھ، میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا، میں پلیز ابھی بھی یہ کہنا چاہوں گا فیڈرل گورنمنٹ کے دوستوں کو کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں، میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم ساتھ بیٹھیں تاکہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پیراماؤنٹ ہو، سندھ کی ڈیولپمنٹ پیراماؤنٹ ہو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ پیراماؤنٹ ہو، کوئی بلیم گیم نہیں، لیکن میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا جو کام ہے اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیں، جس کا حجم 300 ارب روپے ہے کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں ان کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا، اور آپ سب پرانے صحافی ہیں، سندھ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے آئے ہیں، کراچی سرکولر ریلوے سی پیک کا حصہ ہے، اور سی پیک کا حصہ وہ دسمبر 2016 کو بنا سندھ حکومت کی وزیر اعلیٰ سندھ کی ریکویسٹ پر، ہماری ریکویسٹ پر 3 دسمبر 2016 کو اس کی منظوری دی گئی۔ سی پیک کی میٹنگ میں یہ کہا گیا اس کی فیزیبلٹی تیار کی جائے، وہ فیزیبلٹی سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے تیار کی، اور فیزیبلٹی تیار کر کے اس کو وفاقی حکومت کو بھیجا تاکہ ایکنک سے اس کو اپروو کیا جا سکے، اور ایکنک اپروو کرتی ہے جب ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ریکویسٹ کو بھیجتی ہے بائی وے آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت نے فیزیبلٹی بنائی، PC1 بنایا، اور PC1 بنا کے اس کو وفاقی حکومت کو ارسال کیا تاکہ ایکنک میں اس کی منظوری ہو سکے۔ 3 اکتوبر 2017 کو سندھ حکومت کی ریکویسٹ پر ایکنک نے فیزیبلٹی کو اپروو کیا 3 اکتوبر 2017 کو۔ 18 اکتوبر 2017 کو وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو کنوے کیا کہ جی آپ کا جو پروپوزل ہے وہ اپروو ہو چکا ہے، اور آپ اب اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ایشو کریں۔ یہ جو خط ہے 18 اکتوبر 2017 کا، اس کی آخری 2 لائنیں میں پڑھ رہا ہوں تاکہ تمام دوستوں کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو۔ اتفاق رائے ہوا کہ جب یہ حکومت نہیں ہوگی تو پھر کراچی میں ترقیاتی ایشو کر دیا ایکنک کے اپروول کے بعد۔ اس کے بعد
सीपे की रुस्त रवि का अनफॉर्चुनेटली शिकार हो गया, क्योंकि जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई शायद प्रायोरिटी इनकी कुछ और थी। वजीर आला सिंध ने KCR के हवाले से इमरान खान साहब को 4 खतूत लिखे हैं, 4 लेटर्स लिखे हैं वजीर आज़म पाकिस्तान को, और ये तमाम कहानी वजीर आज़म पाकिस्तान पेश की है। आपको याद होगा पिछले दिनों सिंध असेंबली ने गालिबन फरवरी में एक रेजोल्यूशन पास की थी KCR के हवाले से। सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन को भी वजीर आला सिंध ने वजीर आज़म के सामने गोशगुजार किया कि जी आप चीन जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी फौरी तौर पर दी जाए, ये सिंध हुकूमत का मुतालबा है। तो मुझे नहीं समझ आता कि सारा ग्राउंड वर्क सिंध हुकूमत करे, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करे, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चेरी पिकिंग के लिए कहे कि नहीं यार ये 300 अरब रुपए तो हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं समझता हूँ ज्यादती। बेशक वो कर लें, हम तय कर सकते हैं आपस में बैठ के मामला, लेकिन मैं समझता हूँ गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। ये मेहनत मुराद अली शाह साहब की थी, पीपल्स पार्टी की थी, CPEC में शामिल कराने की, ये मेहनत सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की थी, तो अब कैसे कोई और उसका क्रेडिट ले सकता है? मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े एहतराम के साथ हम फिर सब मिलकर कराची में कुछ काम करने की कोशिश करें, कहीं गलती से इसका सियासी फायदा MQM ना उठा ले। हम इसमें भी खुश हैं, क्योंकि इससे शायद लोगों को MQM की अवाम के साथ जुड़े हुए रिश्ते का अंदाजा नहीं है। कई बार 2001 में MQM ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़ लिया, क्या फर्क पड़ गया MQM को? 93 में हमारा हालात की जबर की वजह से एक नुमाइंदा भी कौमी असेंबली में नहीं था। हम यहाँ पर ना सिर्फ सड़कों, गलियों और मोहल्लों में अवाम के दरमियान रहते हैं और सांस लेते हैं, बल्कि उनके दिलों में भी बसते हैं। तो बहरहाल हमने ये भी कबूल किया, और जो 1100 अरब का पैकेज कराची को दिया जा रहा है उसको खुशामदीद भी कहा, उससे उम्मीदें भी बनवाई हैं, और बस सबसे मिलके ये दुआ की दरख्वास्त है कि कराची के अवाम के लोगों को उम्मीद तो है, यकीन भी आ जाए। अब खदशात लेकिन मौजूद है। ऐसे खदशात गुनाह नहीं है, क्योंकि कई बार ऐलानात हुए हैं और हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, इस वक्त यकीन इसलिए उम्मीद ज़्यादा है कि अब MQM का मेयर नहीं है, तो सियासी फायदा उठाने के लिए सबका हक है, हम समझते हैं। मिनी पाकिस्तान है, सबका हक है पाकिस्तान कराची से लेने का, लेकिन देने का किसी की नीयत नहीं रही है। अब दे रहे हैं तो हम इस पर तनकीद कर इस उम्मीद को ख़त्म नहीं करना चाहते। कुछ लोग जो कुछ दिया जा रहा है उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम भी वो यहाँ नहीं करना चाहते। हमने तो दुआओं की जद पे रखा हुआ है, अपना ताउन पेश किया हुआ है कि खुदा के लिए इस शहर की तरक्की बराह रास्त पाकिस्तान की तरक्की से वाबस्ता है। पाकिस्तान की तरक्की बराह रास्त इस शहर की तरक्की से वाबस्ता है। पाकिस्तान की खुशहाली बराह रास्त इस पाकिस्तान की, कराची की खुशहाली से वाबस्ता है। लेकिन खदशात ने उस वक्त की खुशहाली बराह रास्त इस पाकिस्तान की, कराची की खुशहाली से वाबस्ता है। लेकिन खदशात ने उस वक्त यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली जब इस पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तायुन हुआ, तो उनको एक लिसानी इकाई के अलावा हमारी दरख्वास्त ये थी कि कराची में कम से कम कराची से रहने वाला, कराची के दुख को समझने वाला, महसूस करने वाला, कराची से प्यार करने वाला, यहाँ पर कमाकर यहाँ पर लगाने वाला कोई ऐसा हो जिसकी सियासी वाबस्तगी किसी से भी हो,
اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے اور یہی حیدرآباد کے لیے کیا جائے, یہی لاڑکانہ کے لیے کیا جائے, یہی سکھر کے لیے کیا جائے. یہی طریقہ ہے تمام مہذب معاشروں میں. ہم نے جب اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی اس بات کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک الگ سے ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے, اسی لیے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. تو بھائی ایسا تو کراچی کے کمشنر کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دے دی گئی؟ کراچی کا کمشنر بھی تو صوبائی حکومت کے ہم سے زیادہ قریب ہے نا, وفاداریاں زیادہ ثابت رہی ہیں نا. تو اس کیس میں ریکوری کرائی, جس کے بعد نیب کی تمام کارروائی رک گئی, تو جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اس صوبے کا ہوا نا. اور ان کے سندھ کے لیڈر جب یہاں بیٹھتے ہیں, جو مقامی قیادت ہے وہ بالکل, چونکہ ان کو سیاست کرنی ہے سندھ میں, تو وہ کہتے نہیں سندھ کی امانت ہے یہ. میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, میرے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے, سینئر لیڈر تھے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں سپورٹ کروں گا آپ کی اس بات کو کہ وہ سندھ کی امانت ہے. لیکن اگین وفاق اس کے اوپر, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے, سندھ کی عوام کا ہے. اور ہماری نہ ترقی ملے گی نہ تعلیم ملے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اور کراچی, جہاں پر پورا پاکستان بستا ہے, خیر یہ آواز چلے گی تو میں عام بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کے پاس کیا وجوہات تھیں کہ جس کے وجہ سے انہوں نے محترم وزیر اعظم صاحب نے, مجھے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ ہے, کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اپنے ایک اتحادی کی منتخب بلدیاتی حکومت کے بجائے سندھ کی 13 سال سے کرپشن کی تاریخ رکھنے والی صوبائی حکومتوں کے بیوروکریٹ کے ذریعے ترقیاتی کام جو کچھ ہونے ہیں, اب جب یہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں تو کیا یہ خدشات اب یقین میں تبدیل ہونے کا وقت نہیں آ گیا؟ آپ نے اگر یہ 1100 ارب اس شہر پہ لگانے تھے تو ان کے ذریعے لگوانے چاہیے تھے جو اس شہر کو جانتے ہیں. اگر ان کے ذریعے کمیشن کمانا تھا تو کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا کہ کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, ورنہ کہنے کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے وہ انور مجید کے ساتھ خود ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 2 پروجیکٹ میں اس پہ نیب پہ انکوائری چل رہی ہے, کوئی ایکیوز ہے. تو جو ثابت شدہ جس پہ انکوائری چل رہی ہے اس کو تو آپ نے اس قابل سمجھ لیا, لیکن کسی اردو بولنے والوں کو یا کسی پنجابی کو یا کسی پختون کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا. پورے سندھ میں جناب عالی اس معاملے میں سندھ بھر سے, سندھ کے شہری علاقوں سے, کراچی سے ہمارے پاس بے پناہ فون آ رہے ہیں. لوگ بے پناہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ اس حوالے سے ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ایکٹ کرنے کا ٹائم آ گیا. ہم سے کہا گیا, دیکھیے ہم وفاقی حکومت کے بھی شکر گزار تھے کہ وہ کراچی کے بارے میں سوچ رہی ہے. پھر ہمیں اطمینان یہ ہوا کہ افواج پاکستان خود کراچی کے مسئلے کو سمجھتی بھی ہے, اس کے ساتھ مخلص بھی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا چاہتی ہے. اور اس کی موجودگی میں ہمیں تو بہت امید ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس پہ کسی حد تک عمل درآمد ہوگا.
लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, कोई भी सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। क्या वजह है कि एक लिसानी इकाई के लोगों को इस बात के काबिल समझा गया, इस बात के लिए काबिल एतबार समझा गया कि उन्हीं को लगाया गया है सिंध के शहरी इलाकों में। हम बाकी जगहों की बात तो नहीं कर रहे। और जनाब अली, ये जो हातिम की कमर पे लात मारी जा रही है कराची को 1100 अरब देके, वो शहर जो हर साल कितना देता है 3000 अरब, यानी कि 3 साल में 9000 अरब दे चुका होगा, जब यहां पर 1100 अरब रुपए अगर लग रहे हैं तो लग जाएंगे। क्या किया जाएगा? K4 पे अमल दरामद किया जाएगा। बहुत अहम बात कर रहा हूं। K4 पे अमल दरामद किया जाएगा तो ये मुआहदा तो वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान पहले भी हो चुका है ना, कि K4 पे दोनों मिलकर काम करेंगे। तो वफाकी हुकूमत ने तो अपना पैसा दे दिया था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। अब कौन गारंटी लेगा कि सिंध हुकूमत देगी? ये मुआहदा था ना कि ग्रीन लेन बस का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वफाकी हुकूमत बनाएगी। और ये भी मुझे कहने की इजाजत दीजिए, ये प्रोजेक्ट पुरानी वफाकी हुकूमत का इस सूबाई हुकूमत के साथ था। ये पार्टी तो यही थी। तो आपने देखा कि वफाक के दिए हुए पैसे से तो प्रोजेक्ट तैयार है, सूबे की जो जिम्मेदारी थी बस चलाने की, एक रक्षा भी लाके नहीं खड़ा किया। तो कैसे हमें खदशात ना हो? हमसे कहा जा रहा है कि आप यकीन करें, यकीन कर रहे हैं जनाब, खदशात तो हैं। और इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के आने के बाद खदशात यकीन में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक इस शहर का दुख और दर्द और ऐसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, बगैर दाग और धब्बे के माजी रहा हो, उसके बगैर खदशात जन्म लेते रहेंगे। और इस मामले में MKM की राब्ता कमेटी फैसला करेगी कि ऐवानों में बात करके बहुत देख ली है। अगर हमें अब वोट से बात नहीं बन रही है और रोड पे आने में मजबूर किया जा रहा है, तो फिर आना पड़ेगा। हम चाहते हैं, अवाम को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दौर में नहीं होने दिया, कोई बात नहीं है। हमारे तो माथों पे शिकन भी नहीं आई, हमने तो खुश आमदेद कहा है, लब्बैक कहा है, लेकिन बता रहे हैं ये कई बार हो चुका है, इस बार होने के भी इम्कानात बढ़ रहे हैं कि ये पैसे कराची में लगने के बजाय कहीं ऐसा ना एक बार फिर दुबई के रियल एस्टेट के जरिए ऊपर चली जाए, ये कहीं और चले जाए, किसी और जेबों में चले जाए। और K4 ले लीजिए जनाब, K4 का क्रेडिट आपको दे देंगे अगर बन गया। लेकिन ये बताइए, ये K4 का आइडिया कब कंसीव हुआ था? 2007 में? तो 2008 में जब इंप्लीमेंट का टाइम आया तो इस मुल्क और शहर की बदनसीबी है कि यहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। मैं वफाक से भी और रियासत से भी कम से कम ये दरखास्त तो करता हूं कि उनसे सवाल तो करें कि ये जो 13 साल जाया हुए हैं, वो प्रोजेक्ट जो चंद अरब का था उसमें कई 100 अरब बढ़, उसका हिसाब किससे लिया जाएगा? KCR ये जायका के जरिए MQM की पिछली बल्दियाती हुकूमत के दौर में इस पे काम हो चुका था, वो तैयार थे। इसी सिंध हुकूमत ने, इसी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने वफाक में थी, इसको नहीं होने दिया।
یہ S3 جو ہونا ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تباہی مچی ہوئی ہے، یہ کب نکاسی آپ کا جو ہے، بارش میں پانی کھڑا ہے تو یہ ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے نا، جو میئر کراچی کے انڈر میں نہیں تھا. میئر کراچی کی نکاسی آپ کی ذمہ داری نہیں رہ گئی تھی، پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی تھی. تو کوئی پوچھے گا اس جرائم کے بارے میں کہ وہ S3 سیوریج 3 کا منصوبہ جو 2007 میں کنسیو ہوا تھا، اس کو 2020 میں کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یا ان کے تمام گناہ معاف ہیں؟ ہماری تھوڑی سی گفتگو پہ بھی ہم سے سوال جواب ہونے لگتے ہیں. کوئی یہ بتائے گا کہ MQM جو 1997 میں نومبر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں سویپ کر گئی تھی، اس کا میئر جس نے جنوری 88 میں حلف اٹھایا تھا، اس نے اگست میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. وہ آج تک کیوں نہیں لگا؟ بدنصیبی اس شہر کی، اس صوبے کی، اس ملک کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور اس نے اس کو شیلف کر دیا. وہ شہر جو سندھ کو 95% اور وفاق کو 70% ریونیو دیتا ہے، اس کی سیورن گارنٹی نہیں دے گی اگر وفاق، تو پھر کس کی دے گی؟ بتانا یہ کہ MQM نے کیا کیا، بتا یہ رہے کہ یہ سب کر کے بیٹھے تھے. جب مینڈیٹ کے ساتھ اختیار ہوا ہے، اسی دور کے کراچی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں کراچی کی یہ حالت ہو گئی، MQM کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب دے. کیا پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کی حالت یہی تھی؟ یا کراچی کے حالت کو، کراچی کی ترقی کو نہ صرف پورے پاکستان میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا بلکہ دنیا بھر میں کیا جاتا تھا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حساب لے گا ان لوگوں سے کہ انہوں نے 13 سال میں یہ براہ راست دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. کراچی سے دشمنی، براہ راست پاکستان سے دشمنی. اور جناب علی، ہم شروع سے کہتے ہیں تو گالیاں پڑتی ہیں. 50 سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کا پاکستان بہتر ہے یا آج کا پاکستان بہتر ہے؟ ان کے جرائم کی جو تاریخ ہے اس پہ کسی کو پریشانی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا لاڈلا پلہ ہے. اور آپ بتائیے، جو کچھ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے تو 1970 میں 1972 میں کوٹا سسٹم لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو شہری اور دیہی میں تقسیم کر دیا. اب 2 سندھ ہیں، 2 سندھ کے 2 الگ کوٹے کے زون ہیں. آپ نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ سندھ جو کما کے دیتا ہے، دوسرا وہ سندھ جو اس کو خرچ کرتا ہے. اور آپ نے سندھ کو، ہم نے نہیں، آپ نے سندھ کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس پہ آپ نے اس دفعہ بڑی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کے اتحاد کے خلاف، سندھ کے اتحاد کے خلاف انڈین ایڈمنسٹریٹرز کو لگا کر آپ نے اس کی لسانی تقسیم پہ مہر لگا دی. اس کے بعد بھی سرائکی جو بھائی ہیں ہمارے، ان کو لگتا ہے کہ لاہور بہت دور ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو فنڈ ملنا چاہیے تھا نہیں ملتا ہے. وہاں حالات اس سے اشر اشیر بھی نہیں ہے. وہاں پر
سرائکی بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے, وہاں پر پنجابی وزیر اعلیٰ بھی بنتا ہے. یہی خیبر پختونخوا میں ہزارہ بیلٹ کے بھی وزیر اعلیٰ زیادہ بنے, پختون کم بنے. لیکن وہاں تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تقسیم نہیں ہے. وہاں پہ تقسیم کی حمایتیں پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. لیکن جہاں تقسیم بہت واضح اور گہری ہے, وہاں پر صوبے کی بات کرنا حرام ہے. جناب علی, یہ اگر حرام ہے, یہ اگر غداری ہے, تو ذرا آئین پہ جھانک کے دیکھیں. آئین میں اس کا آپشن موجود ہے, اور آئینی آپشن کو غداری کہنے سے زیادہ بڑی غداری کوئی اور نہیں. اور جو لوگ صوبے کی تقسیم کو غداری کہتے ہیں, وہ سب سے بڑے غدار ہیں. اس کا مقصد ہے کہ وہ صوبے کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں سمجھتے, ایک الگ سے ملک سمجھتے ہیں, یا اس کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا سازشیں کر رہے ہیں. جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہے, صوبہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے, اس کو بھی آبادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہونا تھا. آپ کیا میسج دے رہے ہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور ہم نے کبھی بھی موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے. ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو, اچھا اس پہ رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں, خدا کا خوف کرو, اس کو ایڈمنسٹریٹولی تقسیم کر دو صوبے میں پاکستان کو. اور پورے پاکستان میں کہیں صوبوں کا سب سے مضبوط, جائز اور تاریخی مطالبہ موجود ہے تو سندھ کے شہری علاقوں کا. آپ کہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے, اس پاکستان میں تو نہیں تھا بھائی. اگر سندھ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے, وہ ٹوٹ نہیں سکتا, تو پنجاب کی بھی ہوگی یار 2-3 ہزار سال پرانی, تو وہ کیوں تقسیم ہو سکتا ہے؟ اور سندھ کا تقسیم ہو رہا ہے. سندھ ڈسٹرکٹ آپ نے کراچی میں ڈسٹرکٹ بنا دیے ہیں, ہم کہہ دیں گے کراچی تقسیم ہو رہا ہے. اور کون تقسیم کر رہا ہے کراچی میں؟ ڈسٹرکٹ کون بنا رہا ہے؟ وہ جن کے پاس 50 سال سے کراچی میں کوئی مینڈیٹ نہیں رہا ہے, جن کے پاس اس شہر کا مینڈیٹ نہیں رہا ہے, وہ تقسیم کر رہے ہیں. اہم کہ ہم نے اپنے حصے کی ساری قربانیاں دی ہیں اس صوبے کو ایک رکھنے کے لیے, اس میں نفرتوں کی اور غلط فہمیوں کی خلیج کو دور کرنے کے لیے. آپ لڑکانے سے کسی اردو بولنے والے کو جتا کے دکھاتے, ہم نے تو فیڈرل بیریے سے کئی بار جتا کے دکھایا, اور جتا کے جتایا ہے کہ نہ ایم کیو ایم نہ یہاں کی عوام کسی سے نفرت رکھتی ہے. آپ کی نفرت اس اعلانات سے بڑی واضح ہے آنے کی طرف. کیا آپ کو ایک اردو بولنے والا اس میں نہیں ملا ہے پورے سندھ بھر میں؟ کوئی اس قابل نہیں تھا, کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. ہم نے تو کوئی نام نہیں دیے تھے ایڈمنسٹریٹرز, اور ہمیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بھائی ابھی تھوڑے دن پہلے تک تو کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے بعد, ابھی تھوڑے دن پہلے تک تو بلدیہ کا 80% مینڈیٹ تھا نا اس شہر کا ہمارے پاس. اسی کو تو مینڈیٹ کہتے ہیں, اصل مینڈیٹ. تو بھائی ہم جو ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی کریں گے, شامل بھی ہوں گے, ساتھ بھی دیں گے, لیکن یہ درخواست بھی کریں گے جن ماہرین کے ہاتھ میں دیا گیا منصوبہ, ان کو لوٹنے کی جتنی پی ایچ ڈی انہوں نے کی بھی کسی نے نہیں کی, کرپشن کی جتنی مضبوط تاریخ ان کی ہے کسی کے نہیں ہے. ویسے تو میں پریشان ہوں کہ کھربوں ڈالرز کی کرپشن کی بات کی جاتی تھی, اب کرپشن گھٹ کر توشہ خانے کے تحفوں تک رہ گئی ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں. ایسا نہ ہو کرپشن
اور احتساب کا یہ نعرہ پھر اپنا دم توڑ دے. بہرحال جو کچھ کیا گیا ہے سندھ کو مکمل طور پہ تقسیم کرنے کی سند کا اعلان کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. نہیں، وفاق بھی کرتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتی ہے. ہماری عوام تو اس طرح کی، ابھی ہماری ایم کیو ایم ہوتی نا، ابھی ہماری ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں بھی ہو رہا ہوتا نا، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر. وہ کہتے نہیں خدا کا خوف کرو یار بھائی، سارے مت لگا دو، 5 میں سے ایک پختون کو بھی لگا دو. یہی رابطہ کمیٹی کہتی ہے. ایک سندھی کو بھی لگا دو، اور یہی کرتے رہے ہم لوگ. آپریشن ہوا ہے ہمارے خلاف، سب تالیاں بجاتے رہے. بی جے نے کیا تھا نا ماورا عدالت قتل. ہم نکلے تو ہم نے کیا کیا اپنی طرف سے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ بنایا. ہمارا طریقہ دیکھیں، ہم نفرت کا جواب کیسے دے رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے لوگوں کو نشانہ بناتے رہے، ہم یہاں سے سینیٹر بناتے رہے.